پھل خرمے کی بھری. یہ جو کھجور کے پتے ہوتے ہیں وہ کھجور کے پتے اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ دنیا کو دکھایا جا رہا ہے, تقویٰ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو آج ہماری قوم جہیز کی لعنت میں آج خراب ہو چکی ہے. آج اگر پیسہ نہ ہو تو نوجوان لڑکیاں گھر میں بیٹھ کر کے جوانی کو ختم کر دیتی ہیں. آج میرے دوستوں انہی لڑکیوں کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لڑکی کا باپ پیسہ والا ہے, لیکن وہ لڑکیاں کہ جن کے والد کے پاس پیسہ نہ ہو, آج ہماری ان لڑکیوں پر توجہ نہیں ہوتی. یاد رکھو میرے دوستو, وہ شادی جو جہیز کی وجہ سے کی جائے اور وہ لڑکی جو میرے دوستو عمارت کی وجہ سے شادی کی جائے, یاد رکھو اس کے اندر برکت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اور سنیے میری ماں اور بہنوں, سنو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز کیا تھا. آج جہیز کا مسئلہ ہماری قوم کی کمر کو توڑ چکا ہے. آج جہیز کی خرابیاں ہماری قوم کے اندر اس قدر ہو چکی ہیں کہ آج میرے دوستو غریب لوگ بے چین اور پریشان ہیں. حالانکہ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی شادی فرمائی. اللہ پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ادب کی پہ کر شرم و حیا کا پتلا, آسیہ گردان لب, آسیہ گردان لب قرآن سرا. اقبال کہتا ہے کہ پیاری فاطمہ کی شان یہ تھی کہ آسیہ گردان لب قرآن سرا. فرماتے ہیں پیاری فاطمہ کی شان یہ تھی کہ ہاتھ میں تو چکی ہوتی تھی اور لب پر سورہ نور کی آیتیں ہوا کرتی تھی. ہاتھ میں چکی ہوتی تھی اور لب پر قرآن کریم کی آیتیں ہوتی تھی. آسیہ گردان لب قرآن سرا. ارے بتاؤ, جب ہاتھ میں چکی ہو اور لب پر قرآن کی آیت ہو اور آٹا پیسا جائے اور آٹا کھایا جائے تو بتاؤ, ارے جس کی ماں ایسی ہو تو بیٹا پھر کیوں نہ حسین ہو. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا خون میدان کرب و بلا میں اسلام کی تاریخ کو رنگین کر گیا. پیارے حسین کا خون بڑا رنگین تھا اور جس دودھ کی برکت تھی میرے دوستوں کہ حضرت حسین بن گئے. اللہ اکبر. اللہ آسیہ گردان لب قرآن سرا. ہاتھ میں چکی. آج ہماری مائیں اور بہنیں اپنے ہاتھ سے کام کر لینا انسلٹ سمجھتی ہیں کہ ہماری پوزیشن کے خلاف. چکی وہ پیستی تھی, ان کی صحت کو دیکھو, ان کی صحت کو دیکھو, ان کی زندگی کو دیکھو. اور آج ہماری مائیں اور بہنیں جو گھروں میں ہیں ان کی صحت کو آپ دیکھیں. صبح سے شام تک وٹامن کا استعمال ہوتا ہے مگر کچھ نہیں. لیکن وہ لوگ ہماری جو دادیاں ہیں, نانیاں ہیں, بیچاریوں نے وٹامن کا نام بھی کبھی نہیں سنا تھا. گھر میں رہتی تھی, جناب بخار ہو تو اس کا علاج گھر میں, ٹائیفائڈ ہو تو اس کا علاج گھر میں, سر میں درد ہو تو اس کا علاج گھر میں, سب کچھ گھر میں. جی دنیا وہ بھی گھر میں, دین وہ بھی گھر میں, سب کچھ گھر میں. میرے دوستوں آج یہ ہے کہ نہ دنیا گھر میں ہے نہ دین گھر میں, کچھ نہیں گھر میں, سب بات. آسیہ گردان لب قرآن سرا. ہاتھ میں چکی اور لب پر قرآن. اور اب کروں سنیے, فرماتے آتشینہ نوریاں فرما برس. اللہ آتشینہ نوریاں فرما برس. فرماتے تھے دونوں جہان ان کے فرمان پر چلتے تھے. شان یہ تھی کہ دونوں جہان ان کے فرمان پر چلنے کے لیے بے قرار تھے. اور خود ان کا عالم کیا تھا کہ گم رضا یس در رضا شوہر. دنیا دونوں جہان ان کے فرمان پر چلتے تھے اور وہ خود اپنے شوہر کے فرمان میں گم تھے. اللہ اکبر. آج میرے دوستو ہم اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہیں, دنیا بھر کی بات تو کہتے ہیں مگر یہ بات نہیں سکھاتے کہ بیٹی
میں نے تیرا دامن جس کے ہاتھ باندھ دیا ہے بس وہ تیرا شوہر ہے. شوہر کی اتباع کرنا, شوہر کی تابعداری کرنا. آج میرے دوستو شوہروں کے دل میں بیویوں کا احترام نہیں اور بیویوں کے دل میں شوہروں کا احترام نہیں. معاملہ ہی خالی ہے. تو سنیے چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی بہنیں, حیا کی چادریں عفت کا جامع صبر کے گہنے, حیا کی چادریں عفت کا جامع صبر کے گہنے. اور سنیے فرماتے ہیں کہ وہ زہرا جس کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی, وہ زہرا جس کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی. ارے جن کے گھر تسنیم اور کوثر ہو اور جن کے والد صاحب کی یہ کوثر ہو, وہ زہرا جن کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی. ملا تھا مشق ان کو تاکہ خود لایا کرے پانی, ملا تھا مشق ان کو تاکہ خود لایا کرے پانی. مشق دیا گیا تھا پانی لانے کے لیے. اللہ سبحان اللہ. ایک چکی پیسنے کے واسطے اور ایک مشکیزہ تھا پانی کے لیے. ایک یہ جہیز دیا جا رہا ہے, ایک چکی دی جا رہی ہے اور ایک مشکیزہ دیا جا رہا ہے. میرے دوستو ارے جس کے پاس نہ ہو اور وہ دے تو اور بات ہے, مگر یہاں تو دونوں جہان کے آقا ہیں, دونوں جہان کے سردار ہیں, مگر چکی دی جا رہی ہے, پانی دی لانے کے لیے مشکیزہ دیا جا رہا ہے. اور سنیے ایک لکڑی کا پیالہ ہاتھ میں, بیٹی جا رہی ہو پانی پینے کے لیے, ایک لکڑی کا پیالہ دیا جا رہا ہے. ایک لکڑی کا پیالہ ہاتھ میں, نقرہی کنگن کی چور. ایک لکڑی کا پیالہ ساتھ میں, نقرہی کنگن کی چوڑی ہاتھ میں. چاندی کی چوڑی ہاتھ میں, چاندی کی چوڑی ہاتھ میں اور لکڑی کا پیالہ ساتھ میں. بیٹی یہ لکڑی کا پیالہ لے جاؤ اور چوڑی لے جاؤ. اور سنیے اور گلے میں ہار ہاتھی دانت کا, ہار جو دیا گیا گلے میں وہ ہاتھی کے دانت کا. اللہ یہ نبی کی بیٹی کا جہیز ہے. اور گلے میں ہار ہاتھی دانت کا اور ایک جوڑا بھی کھڑا کا دیا. گلے میں ہار دیا تو ہاتھی کے دانت کا, اور پاؤں میں پہننے کے لیے لکڑی کا کھڑاؤں, پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی کی جگہ کہ بیٹی وضو کر کے اس کو پہن لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے دوستو. اس جہیز کی طرف غور کریں, دیکھیں اور کریں, اس کو سوچیں. اور ہماری قوم کے اندر جو لعنت پیدا ہو گئی ہے جہیز کی, اس کو دور کی. ورنہ ہوتا یہ ہے, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لڑکا جہیز کی وجہ سے کسی لڑکی سے شادی کرے, میرا بچپن تھا, 9 سال کی عمر ہوگی, اس زمانے میں بریلی شریف میں ایک واقعہ ہوا, وہ آپ سن لیجیے. ایک لڑکی کی شادی لڑکی کے مرضی کے خلاف ماں باپ نے ایک دولت مند اور امیر کے گھر میں کر دی. اور بڑا دولت مند آدمی کا شادی ہو گئی. لڑکی چاہتی تھی کہ میری شادی ایسی جگہ ہو کہ جو میری عزت کرے اور میرے حقوق کا خیال رکھے. ہو گئی شادی.
مختصر یہ کہ جب پہلی رات ہوئی اور لڑکی جہیز کو لے کر کے اور اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، رات کو شوہر آیا، لڑکی بڑی سنجیدہ تھی اور بہت پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ رات کو جب شوہر آیا اور عام کر کے ظاہر ہے کہ پہلی رات ہوتی ہے، محبت کی رات ہوتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، رات پہلی ہے، لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور دولہا بھی آتے ہیں لڑکی کے پاس۔ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے کہ آپ تشریف لے آئے، مجھے آپ کا بڑا انتظار تھا۔ اور جب وہ لڑکا اپنی بیوی سے بات کرنا چاہتا ہے تو لڑکی اس کے آگے کبھی چاندی کی الماری لا کر سامنے رکھ دیتی ہے، کبھی سونے کا سیٹ سامنے لا کر رکھ دیتی ہے، وہ تمام جہیز کا سامان سامنے پڑا ہوا ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ آپ کی شادی مجھ سے تو ہوئی نہیں ہے، یہ جو جہیز کا سامان سامنے رکھا ہوا ہے، یہ صوفہ سیٹ ہے، یہ الماریاں ہیں، یہ فنا ہے، یہ ہے، یہ وہ دنیا بھر کا سامان، آپ کی بیوی یہ ہے، شادی آپ نے کس کی وجہ سے کی ہے، اس لیے اب آپ یہ جہیز کے سامان کے پاس چلے جائیے اور اسی کے پاس بیٹھیے، یہی بات چیت کیجیے، اور باقی میری وجہ سے تو شادی ہوئی۔ آپ میرے دوست وہ لڑکا بھی اچھا سمجھدار تھا، اس نے توبہ کیا اور کہا کہ اس سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ جو ہوتا ہے کہ لڑکے کی نظر میں جہیز ہوتا ہے اور لڑکی کی نظر میں لڑکا نہیں ہوتا۔ لڑکی بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں یہ ملے گا، ہمیں وہ ملے گا، ہمیں یہ ملے گا۔ میرے دوستو، یہ جو دولت کی شادی ہوتی ہے، وہاں دولت تو ہوتی ہے لیکن نہ وہاں عزت ہوتی ہے، نہ وہاں عظمت ہوتی ہے، نہ وہاں میرے دوست ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، یہ میں نہیں کہتا اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو ضرور دیجیے، یہ میں نہیں کہتا۔ اس واقعے کے بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جہیز نہ دیں، ضرور دیں، لیکن یاد رکھو اپنے اوقات سے بڑھ کر رہے جہیز مت دو، جو خدا نے توفیق دی ہے وہ دو۔ یہ نہیں کہ لڑکی کی شادی کرنی ہے تو 2000 روپیہ قرض لے لو، اور لڑکی کی شادی کرنی ہے تو 10,000 روپیہ بینک سے سود کے اوپر قرضہ لے لو اور لڑکی کی شادی کرو۔ خبردار خبردار، لڑکی کی شادی کرو، ضرور کرو، بے شک کرو، مگر لڑکی کی شادی کے لیے ناجائز روپیہ اور قرض کا روپیہ لے کر کے لڑکی کی شادی کرنا، یاد رکھو وہ تباہی ہے۔ کبھی ایسا مت کرنا۔ بعض لوگ دکھاوے کے لیے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے پنچ اور برادری کا کھانا کھایا ہے تو اب میری لڑکی کی شادی ہے تو اب میں کھانا اگر نہیں کھلاؤں گا تو میری ناک کٹ جائے گی۔ اچھا بھائی، تو ناک کٹ جائے گی؟ ارے وہ ناک تو کیا کٹے گی، جو روپیہ قرض لے کر تم کھانا کھلاؤ گے وہ تمہاری ناک نہیں کٹے گی بلکہ تمہاری بھی کٹے گی اور بیٹی کی بھی کٹے گی، اور ناک کیا کٹے گی بلکہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ لوگ اپنے نام کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور کالی کالی کندی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی ہو دعوت ولیمہ۔ سنیے مسئلہ بتا دیتا ہوں، کبھی کبھی یہ موقع آتا ہے۔ دعوت ولیمہ یہ ہے کہ لڑکی جب اپنے شوہر کے گھر جائے اور لڑکا جب اپنی بیوی کو لے کر کے، دولہا اپنی دلہن کو لے کر کے گھر میں آئے، ایک رات گزر جانے کے بعد صبح کو دولہا کی طرف سے دعوت ولیمہ یہ نہیں کہ شادی سے پہلے ہی دعوت کھلا دی، دلہن کے گھر میں آنے کے بعد، لڑکی کے گھر میں آنے کے بعد، اس کے بعد دعوت ولیمہ کرو اور اپنی حیثیت کے مطابق کرو۔ لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ میرے دوست کو دعوت ولیمہ ہوتی ہے، حیثیت کچھ نہیں، اور دیکھو کہ جناب ناک نہیں کٹ جائے گی، بس ناک کٹنے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں میرے دوستوں، ایسی شادی جو ہے وہ بربادی ہے۔ خبردار خبردار، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، آپ وہی کریں جو سنت کے مطابق ہے، ورنہ میرے دوستوں دیکھا یہی گیا ہے کہ قرض لے کر کے لوگ شادی کرتے ہیں، بعد میں بیٹی بھی ذلیل ہوتی ہے، داماد کی نظر سے بھی وہ گر جاتا ہے، سسر داماد کی نظر سے بھی گر جاتا ہے، اور بیٹی الگ ذلیل ہوتی ہے اور دنیا الگ پانی دیا کرتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کروں میرے دوستو، سنت پر عمل کرنے کا جو فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ دیکھو، اور کا فائدہ دیکھو۔
شادی میں 10,000 روپیہ تم کھلا دو اپنی قوم کو، خاندان والوں کو، دوستوں کو، لیکن جب کھانا کھا کر اٹھیں گے نا اور جب باتیں کرتے ہوئے جب باہر سے نکلیں گے تو کوئی کہے گا بکری آدمی کھانا تو اسے کھلانا مگر فلاں چیز کی اس کی کمی تھی۔ 10,000 روپیہ کی دعوت کرو مگر کوئی خوش ہو کر کے گھر سے نہیں جائے گا، کوئی نہ کوئی شکایت ضرور نکالے گا۔ نام کے لیے چونکہ کیا تھا، شکایت ضرور نکالے گا۔ کوئی کہے گا جی نمک اس میں زیادہ تھا، کوئی کہے گا کہ نارش اس میں چونکہ شکر اور شوگر زیادہ ہوتی اس لیے شوگر اس میں زیادہ ہو گیا، زیادہ چینی تھی اس کے اندر۔ وہ کہے گا کہ مرغی جو پکی تھی تو اس کے اندر یہ خرابی تھی، بریانی پکو۔ لاہور والا میرے دوست کیا وجہ ہے؟ دنیا کے لیے ہے، لوگ خوش نہیں، لیکن یہ تو دنیا کی بات ہے۔ اور میرے دوستوں میں اپنی بات بتاتا ہوں، ہمارے یہاں 11ویں شریف ہوتی ہے، دیکھو 11ویں شریف میں قسم خدا کی لنگر جو چلتا ہے بزرگوں کا اور اس کے اندر جو سوکھی روٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ سوکھی دال کھانے کے لیے آتے ہیں۔ سنت کے مطابق ہم دعوت ولیمہ کر رہے ہیں، کوئی آدمی اعتراض نہیں کرے گا بلکہ شوق سے کھائے گا، یہ حضور کی یہ سنت ہے۔ تو میرے دوستو ہم سنت پر تو عمل کرتے نہیں، بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلاں نے 10 دیگ پکائی تو ہم کو 20 دیگ پکانا چاہیے، اور فلاں نے اتنی دیگ پکائی تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت۔ فلاں آدمی کی شادی میں 500 تھا تو ہماری شادی میں 2000 آدمی آنے چاہیے۔ کیا بکواس ہے، بالکل بیکار بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے آج کل، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے، میں نے بات اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ بعض مسلمانوں کو مسجد میں شادی کرنے سے، مسجد میں نکاح پڑھانے سے اور مسجد میں شادی کرنے سے صرف اس لیے اعتراض ہے کہ جوتا کھول کر کے، یہ بہت گناہ کا کام ہے، مسجد میں آنا بڑا گناہ، مسلمان اور مسجد میں آئے بڑا گناہ، اور اس کے بعد جوتا کھولے گا اور بڑا گناہ، اور جوتا کھول بہت بڑا۔ مسلمان شادی کرتا مسجد میں کہ مسجد میں جا کر کے اور جوتا کھول کر کے اور پتلون کے ساتھ اور مصلے پر بیٹھ کر کے نکاح ہو، کیا مزہ آئے گا اس نکاح۔ دیکھو نکاح کا تو مزہ وہاں آتا ہے میرے دوستو جہاں بوتلیں ٹوٹتی ہوں، کھٹا کھٹ بوتلیں ٹوٹ رہی ہو جہاں، اور جہاں کھڑے کھڑے پینے پلانے میں مزہ آئے، وہاں آئے گا نکاح کا مزہ۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں، ارے جس کی بنیاد ہو گناہ کے اوپر، یاد رکھو درخت، جس درخت کے اندر جیسا پانی ہوگا ویسے ہی تو پھل ہوگا۔ ارے جس کی بنیاد ہو گناہ کے اوپر تو بتاؤ آگے پھر اولاد کیسی ہوگی؟ سنت کے اوپر اگر بنیاد ہوتی تو پھر اولاد بھی سنت والی پیدا ہوتی۔ بنیاد اگر میرے دوستو غلط کام کے اوپر ہوگا اور سنت کے خلاف پر بنیاد ہوگا تو میرے دوستو آئندہ کیا ہوگا؟ سنو، اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ بے ادب ماں با ادب اولاد بن سکتی نہیں۔ ماں اگر بے ادب ہو تو اولاد با ادب نہیں ہو سکتی۔ ارے ماں تو ہے، جانتے ہو جڑ، جیسا درخت ہوگا ویسی تو پھل ہوگا، جی جیسا درخت ہوگا ویسی پھل ہوگا۔ تو درخت اگر خراب ہو تو پھل اس میں گاجے اچھا آ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ بے ادب ماں با ادب اولاد بن سکتی نہیں۔ ماں بے ادب ہوگی تو اولاد کہاں سے با ادب ہوگی؟ جس شادی کی بنیاد ہو غلط کام کے اوپر اور سنت کے خلاف بنیاد ہو تو وہاں میرے دوستو یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ اے شادی کے کرنے والوں، تم نے مستی میں آن کر شادی تو کر دی مگر نبی کی سنت کو یاد نہ رکھا۔ اے لڑکیوں والوں، شادی کرو تو نبی کی بیٹی کی سنت کو بھی یاد رکھنا۔ ہاں
نبی کی بیٹی کی سنت میں یاد رہے اور سوچنا کہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، اور جب شریعت کے خلاف کام ہو گیا تو پھر بلا بتاؤ پھر کیا شادی ہوئی ہو؟ شادی تو اس لیے ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے، نہ کہ اس لیے ہے کہ سنت کے خلاف کیا جائے۔ شادی تو سنت پر عمل کرنے کے لیے۔ شادی کس چیز کا نام ہے؟ نکاح پڑھانے کا نام ہے شادی۔ اور باقی یہ بعض لوگوں کو دیکھیے عجیب و غریب حال ہو گیا ہے، پوچھو کہ صاحب آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتے؟ تو کہیں گے جی ہمارے یہاں 3 حج ہمارے گھر میں۔ اچھا 3 حج آپ کے گھر میں ہیں، خیریت ہے؟ کیا بات ہے؟ کسی سے پوچھو کہ حضور آپ شادی کرنے کیوں نہیں جاتے؟ کہیں گے صاحب ہمارے یہاں آپ کہتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے چلو، یہاں تو ہمارے گھر میں کئی جاتے ہیں۔ اچھا ایک مسئلہ کسی نے، میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں تو جہاں سے آیا ہوں وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو وہ ایک بزرگ آئے اور میں نے ان سے عرض کیا کہ بابا جی آپ حج کیوں نہیں کرتے؟ پیسہ بھی آپ کے پاس ہے۔ کہتے مولانا آپ ہمیں حج کرنے کے لیے کہتے ہمارے گھر میں 4 حج ہیں۔ میں ان کی بات سمجھا نہیں، بے وقوف آدمی ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا کہتے ہیں ہمارے گھر میں 4 حج ہیں؟ میں نے کہا اچھا حضور 4 حج کیا ہے ہمیں بتائیے۔ کہنے لگے کہ مولانا ہمارے گھر میں 4 لڑکیاں ہیں۔ اچھا اب مجھے ذرا فکر پیدا ہوئی، تو اچھا پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مولانا جب 4 لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی، یہ 4 حج سے میں فارغ ہو جاؤں، پھر جا کر کے مکے میں حج کروں گا۔ بتائیے